السلام علیکم، میں حلیم جانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ میں آج جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج کی دن میں، جو 9 مئی کے حوالے سے اس وقت جو نریٹیو بنا رہا ہے، ایک بیانیہ بنا رہی ہے دوسرے جو اس وقت جو 3 پارٹیز ہے، اور اس کی طرف سے بھی مسلسل آج کی دن بہت سی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کل سے اور مسلسل 2-3 دن سے مسلسل اس وقت 9 مئی کی جتنی بھی 9 مئی آہستہ آہستہ نزدیک آتی رہے، تو پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر دوسری طرف سے بھی نیریٹیو بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت آپ کے ساتھ میں وہ ایک پوائنٹ بھی شیئر کروں گا کہ 9 مئی کس طرح ہوا اور اس کا ذمہ دار کون تھا، اور پھر 9 مئی کے بعد کیا ہوتا رہا جب عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی میں جو 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو مکمل کرش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی احوال بھی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا، اور شیئر کرنی بھی جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر سمجھ سکے کہ 9 مئی کے دن اصل میں کیا ہوتا رہا، اور کس طرح اس کو کی گئی، اور پاکستان کی تحریک انصاف کی اور پاکستان کی مقبول ترین لیڈر کو گریوان سے پکڑ کر یہ اسد جو شہریار افریدی صاحب ہے، اس نے ایک ٹویٹ ابھی کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح اس نے اس 9 مئی کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے وہ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو آج صرف اس ولاگ میں ہم 9 مئی کے حوالے سے بات کریں گے، اور تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ میں سب سے پہلے جب 9 مئی کے دن صبح صبح عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو رہے تھے، تو اس نے اپنی گاڑی میں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر دیا، اور انہیں باقاعدگی طور پر ایک سٹیٹمنٹ یا ویڈیو بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ کسی کو مجھے پکڑنے کے لیے مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہا ہوں، اور اگر کسی کے پاس FIR ہے، میرے خلاف وارنٹ ہے، اگر کسی کے پاس، تو میں اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے کوئی ایسا کام مت کرے جس سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام ہے، جتنی بھی عمران خان سے محبت کرتے ہیں، تاکہ اس سے کوئی دل آزاری نہ ہو۔ تو اس میں جب عمران خان اس وقت اس 9 مئی کے دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوئی، تو جو مناظر آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو شہریار افریدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے دن جب ہماری محبوب لیڈر عمران خان کو جس طرح گرفتار کر کے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر رینجر نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر دیا، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور کوئی اگر ہم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اور شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں تو ہم کسی بات پر معافی مانگے، اور انہوں نے کہا کہ اگر جو کہہ رہی ہے کہ معافی مانگے، اس کو کہنا چاہیے، شہریار افریدی صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی آ کر قوم سے اور پاکستان کے جو اس وقت محبوب ترین، جو سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہے، اس سے معافی مانگ کر تو یعنی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 9 مئی کے دن جو کچھ ہوتا رہا ساری دن ہم نے اس دن میں ایک اور چینل میں کام کرتا تھا، اب میرا اپنا ایک اور چینل ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن
میں اس کے لیے کوریج کر رہا تھا جس دن یہ 9 مئی ہوا، اور اس میں میں نے آن دا ریکارڈ بہت سی ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس پر بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے نا کنسرن کی، لیکن جو کل رات تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت ایگریسو، یعنی جو 9 مئی کے حوالے سے جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے، اور دوسری طرف سے بھی یہ مکمل طور پر اسٹرانگ نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی جو اداکار ہے، جس نے 9 مئی کروایا ہے، جو اس وقت اسلام آباد کی جو اس وقت ہمارا موجودہ حکومت ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدگی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے جو اداکار ہے، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی کی سہولت کار ہے، اور جس نے 9 مئی کو عوام کو بڑکایا، اس کو یہ معافی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو کسی بھی صورت اس کے لیے معافی نہیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مکمل طور پر جانحانہ انداز میں پریس کانفرنس کی رؤوف حسن صاحب، اور دیکھ کر جو اسد قیصر ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب نے بھی اس پریس کانفرنس پہ بہت سی باتیں کی، لیکن میں ایک ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آج جو 9 مئی کا دن ہے، وہ کافی بہت بڑی بہت بڑی معنی رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پہ بار بار کے پیش کر رہے ہیں، اور جوڈیشل انکوائری کرنا چاہتے ہیں، مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمران خان پہلی دن سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، جب 9 مئی ہوئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ باقاعدگی طور پر کہا، جس وقت کی چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب تھے، تو انہوں نے عمران خان کو 9 مئی کے بعد ڈائریکٹلی جب ریئیکشن آیا، تو انہوں نے عدالت کولی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ میں نے اس دن بھی 9 مئی کی مذمت کی، اور میں نے کہا کہ میں 9 مئی کی ابھی بھی مذمت کرتا ہوں، اور جتنے بھی سہولت کار ہے اس میں انہوں نے سہولت کاری کی ہے، ان کو کبر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو جو عمر عطا بنیال صاحب تھی، تو اس نے عمران خان کو باعزت اس میں بری کر دیا گیا 9 مئی کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو 9 مئی سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو عمران خان پر جان لیوا حملہ بھی کروایا گیا، اور بہت سے ایسے معاملات ہوئی، لیکن 9 مئی کے بعد خاص طور جو 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئی پاکستان تحریک انصاف پر، جتنی ظلم اور جبر کی اس کے تاریخ میں، یعنی 76 سال کی تاریخ میں، میں تو عمر اتنی نہیں ہے، لیکن جو تاریخ بتا رہی ہے کہ 76 سال میں اب تک کسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم جبر نہیں کیا۔ پاکستانی عوام پارٹی تو چھوڑ دو، چاہے جو بھی پارٹی ہو اس کے ساتھ ظلم ہو، ہم مکمل طور پر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا کام ہے صحافت کرنا، لیکن اگر آپ دیکھا جائے جو 9 مئی کے بعد پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسے ہے پنجاب پولیس، جس طرح بے شرمی ہر درمی کے ساتھ لوگوں کی جو گھر اور چار دیوالی کو پامال کر دیا گیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتا۔ اور خاص طور پر جب آج جو 2024 9 مئی جب سے شروع ہوئی، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اسٹرانگ نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے پاکستانی عوام کو سمجھایا کہ یہ 9 مئی اصل میں جو اس کی علاقہ کار ہے، اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف سے اسٹرانگ ریئیکشن دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے محسن نقوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی وزیر اعظم جو انور الحق کاکڑ صاحب ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر کرش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کی علاقہ کار ہے، اور مسلم لیگ نون کے صفوں میں ابھی بھی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس کی علاقہ کار ہے، اور اس کی حکومت میں موجود ہے، اور بقول شہباز شریف کی وہ جو وائس وزیر اعظم کے طور پر محسن نقوی کام سر انجام دے رہی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی ظلم کیا، خاص طور پر زمان پارک میں 2-3 دن تک
جو مسلسل وہ ریڈ ہو رہی تھی، جو شیلنگ ہو رہے تھے، تو عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو چیزیں رکھی، آپ یقین کریں کہ اتنی شیلنگ اپنے لوگوں پر کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ظلم جبر کیا، جس طرح لوگوں کو دمکایا، جس طرح لوگوں کے گھروں کے تقدس پامال کیا، تو یہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹ شیئر کر رہوں گا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم جو رہنما ہے اور ساتھی صحافیوں نے کیا کہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو سوراب برکت صاحب ہے، یہ صحافی ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی ملنگ کو چھیڑا گیا ہے، کہ کسی کو خواجہ سرا مار رہے ہیں اور کسی پر عوام ہنس رہی ہے، کوئی غصے سے پاگل ہے اور کوئی تنہائی کا شکار ہے، اور وہ اور انہوں نے کہا کہ اور وہ ملنگ دور جا کر کڑا ہے، مسکرا رہا ہے، ملنگ ہے شاید معاف کر دے۔ یہ سوراب برکت نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو یہ عائشہ علی بٹ نے لکھا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس اسکرین پر بھی آپ کے ساتھ اس کو ٹچ کروں گا تاکہ آپ خود بھی دیکھ سکیں۔ میں کسی جلاؤ گراؤ کا حصہ نہیں رہی، میں نے کسی گھر کی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی گھر کی دہلیز پار نہیں کی، ریاست کے خلاف ہرزہ رسائی نہیں کی، لیکن 9 مئی کی رات ہی 40 افراد میرے چار دیواری کے اندر پلانگ لگا کر اغوا دیوار انہوں نے کہا کہ میری چار دیوار کی اندر جو ہے نا چھلانگے لگا کر 40 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے اغوا کر کے لے گئی، بے گناہی کی جیل، اور 1 سال مجھے اور میرے خاندان کو جو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عائشہ بٹ کہہ رہی ہے کہ جو 9 مئی کے بعد سے انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کی جلاؤ گراؤ میں شرکت نہیں کر سکی، کہ انہوں نے کہا کہ جس دن 9 مئی ہوئی، اسی ہی رات میرے گھر میں 40 افراد اندر داخل ہوئی، اور جس بے دردی سے مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا اور میرے خاندان کو جس جو اذیت سے گزرنا پڑا، یہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی ثانیہ ہو سکتا ہے۔ مجھے سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے کون معافی مانگے گا، تو عائشہ بٹ نے یہ لکھا ہے کہ مجھ سے کون معافی مانگے گا، جو میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، 1 سال میں نے جیل میں گزارا، کچھ ثابت بھی نہیں ہوا، تو مجھ سے کون، انہوں نے کہا کہ مجھ سے پھر کون معافی مانگے گا، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے گا، کیا میں اس کو معاف کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل اس کا رد عمل آ رہا ہے، اور مسلسل جو اس وقت حالات ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پیش کی گئی ہے، اس جو آج کا خاص کر آج 9 مئی کے دن جب 9 مئی ہوا، تو آج اس کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور اس پر جو بہت سی پاکستان کی تحریک انصاف کے رہنما ہے، اس کا اسٹرانگ ریئیکشن سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے جو پریس کانفرنس جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن بظاہر جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ جو سیاسی ٹولہ ہے جو اشتعال دے رہا تھا، اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ اس کو معافی مانگنی چاہیے، یعنی خاص طور پر عمران خان کو واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ 9 مئی کی مذمت، عمران خان نے تو 9 مئی کی مذمت کر دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان معافی مانگی تو اسی صورت عمران خان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اور عمران خان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب کل اڈیالہ جیل میں سائپر کیس اور توشہ خانہ اور دیگر کیسوں کی سماعت ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ بہت سی ایسی صحافی تھی جو ان کے ساتھ ملاقات کیا، اور ان سے یہ کہا گیا، یہ سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ کیا آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے گی؟ تو عمران خان نے کہا کہ جن نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا وہ مجھ سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے کہ 9 مئی اصل کس نے کرایا۔
انہوں نے کہا کہ میری خاندان اور انہوں نے کہا کہ میری بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں، میری بھی بہت سے خاندان میں شہادتی ہوئی ہے، میں بھی فوج سے ہوں، فوج مجھ سے ہے۔ انہوں نے باقاعدگی کے طور پر صحافیوں کو بتایا کہ جاؤ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ بتاؤ کہ عمران خان کسی چیز پر معافی مانگے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کو عمران خان سے معافی مانگنے چاہیے، کیونکہ جو 9 مئی کے بعد خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے، خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے، بوڑھی بچوں عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، پاکستان رہنماؤں کو تو چھوڑ دو، جو اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتا۔ تو آج جو 9 مئی کے حوالے سے بہت سی اس وقت کنونشن ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور دیکھ کر جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کر رہے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی حوالے سے بلایا گیا ہے کہ 9 مئی کو ایک اسٹرانگ پیش کیا جائے اور ایک بیانیہ بنایا جائے، تاکہ تحریک انصاف کسی بھی صورت دوبارہ سر اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے حوالے سے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جلسہ بھی منعقد کر لیا گیا ہے۔ اس کی اگلی ولاگ میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اس پر جو الیمنگ ڈپور کل رات اس کا خود جائزہ لے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل جاوید صاحب بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جلسہ کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے دن وہ پشاور میں جلسہ کریں گے۔ تو یہ اب تک کے گراؤنڈ کی صورتحال ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز اور مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، میں کوشش کروں گا کہ جو شیر افضل مروت کی پارٹی کے اندر اس وقت معاملات چل رہی ہے، اختلافات چل رہی ہے، اس پر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ایک اور ولاگ بناؤ، تاکہ مکمل اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ شیر افضل مروت کے ساتھ اصل میں کیا ہوتا رہا ہے۔ 9 مئی سے پہلے شیر افضل مروت مسلسل کمپین کر رہے تھے، ایسے لوگ تھے جو 9 مئی کے بعد ان کا نام و نشان نہیں تھا، سب کے سب چھپی ہوئی تھی، لیکن جب 8 فروری کے بعد شیر افضل مروت نے اس پارٹی کو یہاں تک پہنچایا، تو جب 8 فروری کے بعد انتخابات ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما بھی باہر آ گئی کہ اب شیر افضل مروت کے لیے وہاں پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس پر ہم علیحدہ کے ساتھ ایک ویلاگ بنائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔